السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز پی کے۔ اچھا جی، آج کچھ دوستوں نے گلے کے بارے میں پوچھا۔ ایک ٹانسز ہوتے ہیں، ایک گلا ویسے خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک گلا تو اس لیے خراب ہو جاتا ہے کہ آپ جب ٹھنڈی چیزیں کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا گلا پھول جاتا ہے، پھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو بہترین نسخہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اب وہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ کیا کرنا ہے، آپ نے لینے لونگ 10 گرام، دار چینی 30 گرام، جلوتری 20 گرام۔ اس کا آپ نے بریک پاؤڈر بنا لینا۔ اگر قبض ہو تو پھر آپ نے وہ مصبر ڈال لینا، ورنہ نہیں ڈالنا۔ اچھا، اس کو آپ نے بریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمراہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کے گلے کی خرابی اللہ کے حکم سے پہلے دن سے ٹھیک ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بعض کیا ہوتے ہیں، خشکی کی وجہ سے گلے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس طرح کی چیز استعمال کریں کہ ان کو نرم کرے اور واپس اپنی جگہ پہ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چیز ملتی ہے کست شیریں، ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے یہ استعمال کرنی ہے۔ اس کا آپ ایسے کریں، بریک پاؤڈر بنا لیں، وہ آپ کی مرضی 50 گرام لیں یا 100 گرام لیں۔ اگر 50 گرام لیتے ہیں تو پھر آپ نے 150 گرام اس میں شہد ڈال دینا۔ صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے آدھی چمچ جو ہے ہمراہ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نسخہ بھی آپ استعمال کریں۔ اجوائن دیسی 20 گرام، تیز پات 20 گرام، رائی سرخ 20 گرام، گندک آملہ سار 60 گرام۔ اس کا بریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کے کیپسول صرف آپ دن کے وقت ہمراہ نیم گرم پانی استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں، آخری جو گلے کی خرابی ہوتی ہے وہ صفراوی تحریک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں ٹانسز بن جاتے ہیں۔ بچے کو اکثر بخار رہتا ہے، بڑا ہے اس کو بھی اکثر بخار رہتا ہے، جسمانی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دن بدن جو مریض ہے وہ نڈھال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو بہترین نسخہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، مجون، دبید الورد، جوارش شاہی، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے مکس کر لینی ہے۔ اس کے آدھی چمچ سے رات سوتے وقت آپ نے ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی کست شیریں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے 50 گرام لے کے 150 گرام اس میں آپ نے شہد ڈال لینا۔ یہ دن کے واقع آپ نے آدھی چمچ ہمراہ نیم گرم دودھ لینی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک نسخہ اور آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نسخہ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تخم کاسنی 50 گرام، کلمی شورا 20 گرام، کلمی شورا 30 گرام، جو کھار 40 گرام، گل سرخ ایرانی 120 گرام، بریک پاؤڈر بنا کے ½ ٹی اسپون صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمراہ دودھ کی لسی سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی ٹانسل آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو صحت دے گا۔ غذاؤں کا خیال رکھا کریں۔ اگر آپ دوائی کچھ کھا رہے ہیں، غذا کچھ کھا رہے ہیں، تو پھر یہ مسائل بن جاتے ہیں۔ اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ علاج کروا کر تھک گئے ہیں، تو پھر ایک بار ہمارے دواخانہ کو وزٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بہترین علاج ہو جائے گا۔ کیونکہ میری جو میڈیسن ہوتی ہے الحمدللہ پیور دیسی جڑی بوٹیوں سے بناتے ہیں، آرگینک ہوتی ہے، نیچرل ہوتی ہے، کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہوتی، الحمدللہ اسٹیرائڈ سے پاک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹیرائڈ کا سہارا ہمیشہ یا تو وہ حکیم لے گا، اور اکثر میں نے یونانی جو حکیم ہے نا، زیادہ کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ جو نئے ہوتے ہیں وہ اسٹیرائڈ کا استعمال کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا نہیں ہے نا مزاج کا، نہ دوائی کے مزاج کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ پھر ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، پھر ان کے لیے بھی مسائل بن جاتے ہیں اور ان کے مریضوں کے لیے بھی مسائل بن جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی دوائی لیں کسی ماہر طبیب کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، ان سے جا کے میڈیسن لیں، جو نبض جانتا ہو، جو آپ کے بیماری کے جو سمپٹمز ہیں اس سے وہ اندازہ لگا سکے کہ آپ کے اس وقت کس تحریک کا مرض ہے، آپ کا کس مزاج میں آپ چل رہے ہیں، کون سی دوائی آپ کو دینی ہے، تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا نا۔ اگر آپ ایسے ایرے وغیرہ جو بھی آپ کو مل گیا اس سے جا کے دوائی لینا شروع کر دیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اتنے افسوس کی بات ہے یہ کہ ہم جو ہے نا نائی موچی اور جو باہر جو
کوئی ریڑھی والا کوئی بھی مل گیا، ہم اس سے مشورہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آگے سے وہ کہہ دیتے ہیں ہاں مجھے بھی ایک مرتبہ یہ ہوا تھا، میں نے یہ کھایا تھا، میں ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے، یہ جو حکیم بیٹھے ہیں، یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کم از کم ان سے جا کے مشورہ لیں۔ صرف وجہ کیا ہوتی ہے؟ پیسے بچانے کے لیے، حالانکہ اس سے زیادہ پیسے آپ کے لگ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر بعض دفعہ ایسی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ سنبھلنے کا نام نہیں لیتی، تو اس لیے خود ڈاکٹر حکیم نہ بنے، نہ سیر وغیرہ کی کوئی بات سنا کریں، کسی قابل طبیب کے پاس جائیں، کسی ماہر طبیب کے پاس جائیں جو نبض جانتا ہو، جو علاج جانتا ہو، اس کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں، آپ ان پہ ذرا غور کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑے راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے، اور راستہ مل جائے گا، آپ وہ کریں انشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو فائدہ دے گا، اللہ آپ کو صحت دے گا۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ کریم آپ کو اور مجھے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکت والی، کامیابی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔